السلام علیکم، میں ہوں ثناء اللہ فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سوسائٹی 632۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے قادیانیت کیا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، ہم نے ختم نبوت پہ بات کی تھی، تو قادیانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ مینس کے ختم نبوت کی دشمن وہ قادیانیت ہے۔ قادیانیت کا تعارف کیا ہے اور یہ جماعت کب سے سٹارٹ ہوئی، اس کا بانی کون ہے؟ اس کا بانی مرزا غلام محمد قادیانی لانتی ہے، اور یہ شخص قادیان میں پیدا ہوا، اور قادیان یہ انڈیا کے اندر ہے، ایک شہر ہے، اس کے اندر یہ پیدا ہوا 1835 کو، اور پھر یہ لاہور آ گیا۔ تو یہ کام کرتا رہا مسلسل اسی قادیانیت پر۔ اس نے جو بنیاد رکھی ہے قادیانیت کی 1901 میں، اور اس نے اپنی جماعت کا نام جماعت احمدیہ رکھا۔ اس پر اس نے متواتر جو ہے تصانیف لکھی ہیں، اور اسی طریقے سے اس پر مسلسل یہ کام کرتا رہا۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی، اس کا عقیدہ کیا ہے اور یہ کیا کہتا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نبی بنا کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اور میرے خاندان نے یہ نبوت کا سلسلہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے آگے جاری و ساری رکھنا ہے۔ یہ لاہور کے اندر مسلسل کام کرتا رہا، اور اس نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھنے کے بعد ربوہ ایک جگہ ہے جو اس وقت سرگودا سے تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر، اور اسی طریقے سے چنیوٹ سے پیچھے 2 کلومیٹر، وہاں ایک جگہ ہے ربوہ، چناب نگر کے قریب۔ اس نے وہاں پہ پراپر طریقے سے ایک جنت بنائی ہے، اور نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ میرے اوپر ایمان رکھیں گے، یقین رکھیں گے، جب ان کی موت ہوگی تو ان کو نعوذ باللہ وہاں پہ جنت بقیع بنائی ہوئی ہے، اور وہاں قبرستان بھی ہے، وہاں پہ ان کو دفن کیا جائے گا، اور ان کے لیے جو ہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ ذہن ہے۔ اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی تفاسیر جو لکھی ہیں، اس کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ اس نے اپنا نام استعمال کیا ہے، اور اس کی ہسٹری بہت لمبی ہے، لیکن یہ قادیانیت کا سرغنہ ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے۔ یہ جو تفسیر احمدیہ ہے، یہ اسی کی لکھی گئی تفسیر ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اگر موٹیویٹ کرنا ہے تو ان کے گھروں میں یہ اپنی تفسیر بھیجتا ہے، یعنی قرآن پاک، نیو قرآن پاک بھیجتا ہے، اور ان کو یہ ورغلاتے ہیں کہ آپ کے پاس پرانا قرآن ہوگا وہ ہمیں دے دیں، یہ نیو قرآن آپ گھر میں رکھ لیں، اور ہم ثواب کی نیت سے یہ بانٹ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تفسیر احمدیہ کو پڑھیں اور قادیانی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مذہب مسلک سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عزت اور ناموس پر ڈاکہ ہے جو اس نے ڈال رکھا ہے۔ اور ہسٹری میں پڑھا جائے تو اس کی جو موت ہے وہ بھی عبرتناک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ یہ آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں کہیں پہ تفصیلی طور پہ، اگر آپ پڑھیں تو اس کو لازمی پڑھیے گا کہ یہ جو مرزا غلام محمد قادیانی ہے، اس کی زندگی کیسے گزری۔ اس کی جو وفات ہوئی وہ 1908 میں ہوئی تھی، لاہور کے اندر اس کی وفات ہوئی، اور اس کا انہوں نے مقبرہ پراپر طریقے سے بنایا ہوا، نعوذ باللہ نبوت کا نام دے کر انہوں نے مقبرہ بنایا ہے اس مرزا غلام محمد قادیانی کا۔ اب یہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسا شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص، مسلمہ کذاب نامی شخص، وہ کھڑا ہوا، اور اس نے نعوذ باللہ حضور کی عزت اور ناموس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بڑی کوشش کی، اور اس نے اعلان کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ مجھے نبوت، حضور والی جو نبوت ہے وہ مجھے ملی ہے، میں نبی ہوں۔ تو یہ یکے بعد دیگرے کئی ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن پاکستان بننے سے پہلے یہ وہ واحد شخص ہے جو قادیان میں پیدا ہوا، اس وجہ سے اس کے نام کے ساتھ قادیانی لگایا جاتا ہے۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس پر پراپر طریقے سے کام کیا ہے، اور اس وقت اس قادیانی مذہب مسلک کو آؤٹ آف کنٹریز سے بہت ساری ایسی غیر مسلم جماعتیں یہ ان کو فنڈ پرووائڈ کر رہی ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ طریقے سے لوگوں میں یہ اپنا مذہب اور مسلک کی پہچان کروا رہا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بارہا کہوں گا کہ یہ قادیانی مذہب مسلک سے بچیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور جب حضور خود فرما گئے اور قرآن پاک میں بھی آ گیا، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے ان کے دلائل بھی دیے تھے، بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مذہب اور مسلک سے محفوظ رکھے۔ اچھا، وہاں پہ جہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قادیانی جہاں پہ انہوں نے اپنی جنت بنائی ہوئی ہے، وہاں مرکز بنایا ہوا ہے، وہ قادیان میں نہیں ہے، وہ ربوہ نامی جگہ پہ جو
چناب نگر کے اندر ہے، وہاں پہ ساتھ ہی مسلم کالونی ہے جہاں پہ مسلمانوں نے پراپر طریقے سے ختم نبوت کا ایک دفتر بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ پراپر طریقے سے کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ وہاں پہ بہت بڑی جماعت ایسی جو پہلے قادیانی مذہب مسلک پر ایمان رکھتی تھی اور الحمدللہ ان کو جب حقیقت کا پتہ چلا ہے تو وہ اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اس لیے میرا میسج جہاں تک پہنچ رہا ہے تمام بھائیوں سے میری یہ اپیل ہے کہ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں یہ تفسیر احمدیہ آتی ہے تو ذرا خیال سے، احتیاط سے، یہ مرزا غلام احمد کی لکھی گئی تفسیر ہے جو گھروں میں پھیلا کے یہ قادیانیت مذہب مسلک کو یہ لوگوں میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، ملاقات ہوگی۔ ابھی ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں اور میری تمام ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔